کریں. آپ نے ابھی پچھلے لوگوں کی داستانیں نہیں سنی ہیں, آپ نے نبیوں کی داستانیں, رسولوں کی داستانیں اور کئی صحابہ کی داستانیں اور تابعین کی, اولیاء کی نہیں پڑھی ہے. ہم کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ ہم بالکل گھبرا جاتے ہیں. یہ گھبرانا نہیں چاہیے, مومن کی صفت گھبرانا نہیں, وہ ہم ہر وقت بھی دار و رسم کی منزل پہ بھی پہنچتا ہے تب بھی وہ مسکرا کر کے چڑھتا ہے, وہ گھبراتا نہیں ہے. اور گھبرانا ہماری صفت نہیں ہے, ہمارے دین کا حصہ نہیں. اور جب اللہ کی نعمتیں جو کچھ ملی ہیں ہم کو اس پر شکر ادا کیجئے, کبھی بھی کفر نہ کیجئے, کبھی کسی کے سامنے اپنا غم اور اپنی پریشانی کا اظہار مت کیجئے. یہ مخلوق آپ کی کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے ہنسنے کے اور سوائے بعد میں دوسروں سے بیان کرنے کے اور آپ کو ہلکا سمجھنے کے. آپ اپنی پریشانی رب العالمین سے کہیے, اس سے کہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس سے کہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. اور اس طرح ایسا ماحول پیدا کیجئے جس سے کہ صحیح معنی اسلام کی عکاسی ہو اور شریعت کی ترجمانی ہو. ایک بات اور کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہم مسلمان ہیں, ہم صاف ہیں, ستھرے ہیں, ہمارا ایمان اور ہماری شریعت بالکل پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں. ہم قربانی کا جانور جب ذبح کریں تو اس کا اوج, اس کی ہڈی اور اس کی ساری چیزیں ایسی جگہ پر نہ ڈالیں جس سے ہم کو کل تکلیف ہو اور برادران وطن کو بھی تکلیف ہو. یہی آ کر کے ہم دوسروں کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور مسلم علاقے میں جا کے دیکھ لی یہ چیزیں موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, تو یہ قربانی کے بکرے ذبح کرتے وقت اور اس کو لٹکاتے وقت اور اس کو دوسری طرح سے کھاتے وقت ان چیزوں کو ہم دوسروں کو کیوں بتائیں؟ اسلام تو کہتا ہے آپ داہنے ہاتھ سے آپ خرچ کیجئے, بائیں کو خبر نہ ہو. تو یہ تو آپ خرچ کر رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, تو یہ صدقہ کیوں دنیا کو بتاتے ہو؟ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے بہت سارے لوگوں کو دل آزاری ہوتی ہے اور حکومت کو بھی پسند نہیں آتا ہے, کیونکہ اکثریت یہاں کے برادر وطن کی ہے, اس لیے ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ہم اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تعالی ہم تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں, اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں اسلام پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے زندگی میں اسلام پیدا کر دے. ہم کو نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, ہر چیز کا پابند بنا دے. اے اللہ ہماری نسلوں کو تو درست فرما دے. اے اللہ ہر طرح کی جو پریشانی ہم مسلمان جھیل رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں کچھ اوباش لوگوں کی طرف سے, اے اللہ تعالیٰ اس کا سد باب کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر ایسی طاقت اور قوت عطا فرما دے کہ ہم اس کا دفاع کر سکیں اور ان کے اور مشکلات پر صبر کر سکیں. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں. ربنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا